الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. یہ کتاب الطہارہ ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کے طور پر معروف اور مشہور ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک دیہاتی داخل ہوا، یعنی جو گاؤں کا رہنے والا تھا، مدینہ شہر کا رہنے والا نہیں تھا، اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد مسجد کے ایک کونے میں جا کر کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ دیہاتی آدمی مسجد میں داخل ہو کر کے مسجد میں ایک کونے میں پیشاب کر رہا ہے تو ان لوگوں کو غصہ آیا اور انہوں نے صحابہ کرام نے اس آدمی کو ڈانٹنا شروع کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ نے لوگوں کو منع کیا، اس آدمی کو کچھ نہیں کہا. جو آدمی کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہا تھا ایک کونے میں، اس آدمی کو آپ نے منع نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ صحابہ کرام کو روکا کہ خاموش رہو، رک جاؤ، اسے اپنی حاجت پوری کرنے دو. پھر اس کے بعد جب وہ آدمی اپنی حاجت پوری کر چکا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ پانی کی ایک بالٹی لائی جائے اور اس کے پیشاب پر بہا دی جائے. اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی شخص کو بلایا اور بلا کر کے آپ نے اسے مسجد کے مقاصد سمجھایا کہ مسجد پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، انتہائی نرمی کے ساتھ، اور یہ اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن اور اللہ کی عبادت کی جگہ ہے. تو یہ روایت ہم نے کتاب الطہارہ میں پڑھی ہے. اس روایت سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ مسجد کو پاک رکھنا گندگیوں سے یہ مسلمانوں پر واجب ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندگی کو صاف کرنے کا حکم دیا تھا. دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منہج اور یہ طریقہ سیکھا تھا کہ جب وہ کوئی غلط کام دیکھتے تو فی الفور بلا کسی تاخیر کے اس غلط کام پر اعتراض کرتے اور نکیر کیا کرتے تھے. بغیر کسی شرعی مصلحت کے وہ نکیر سے یا اعتراض سے اس غلط کام کو روکنے سے پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے. اسی طریقے پر تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان جب لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ کرے یا لوگوں کے ساتھ جب وہ پیش آئے تو اس میں ہمیشہ لوگوں کے مقام اور لوگوں کے مرتبے کا خیال رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک دیہاتی شخص آیا ہے اور یہ دیہاتی شخص جو شریعت کے اصولوں سے ناواقف ہے، مسجد کے مقاصد سے ناواقف ہے، اس انسان کے ساتھ اگر اس انسان کی طرح معاملہ کیا جائے، رویہ اختیار کیا جائے جو جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرتا ہے، تو معاملہ سلجھنے کے بجائے الجھ جائے گا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ڈانٹنے سے منع کر دیا اور خاموش کرا دیا. اس آدمی کو بلایا اور انتہائی نرمی کے ساتھ آپ نے اسے نصیحت فرمائی. یہ اس بات پر دلیل ہے کہ انسان کو ہر انسان کے مقام اور مرتبے اور اس کی سوجھ بوجھ کے مطابق اس سے رویہ رکھنا چاہیے. اسی طریقے پر بنیادی بات جو اس روایت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پانی جو ہے، پانی یہ نجاست کو زائل کر دیتا ہے. اس لیے کہ پانی کے اندر دو صفت ہوتی ہے، ایک پانی خود بھی پاک ہوتا ہے اور دوسرا کہ پانی پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے. اسی لیے پانی کو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ هو الطہور ماؤہ، یعنی پانی جو ہے سمندر کا پانی کے بارے میں آپ نے جواب دیا تھا کہ سمندر کا پانی طہور ہے، یعنی خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا بھی ہے. اور یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پر پانی بہانے کا حکم دیا، یعنی یہ جو پانی ہے یہ نجاست کو زائل کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے. اگر کہیں نجاست ہو اور وہاں آپ نے پانی بہا دیا اور وہ نجاست پانی میں مل کر کے ختم ہو گئی اور پانی اپنی اصلی حالت پر باقی رہا تو نجاست سمجھ لیجیے ختم ہو گئی. جب تک نجاست کا اثر آپ کو دکھ رہا ہے تب تک پانی ماریے، اور جب پانی اور نجاست دونوں مل کر کے پانی کی شکل اختیار کر لیں، اب سمجھ میں نہ آئے کہ اس میں کوئی نجاست ہے، یعنی پانی اپنی قدرتی حالت میں واپس چلا جائے تو ایسی صورت میں نجاست ختم ہو جاتی. اس کے علاوہ
پانچویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے یہ شرط ہے کہ جس جگہ نماز ادا کی جائے وہ جگہ پاک اور صاف ہونی چاہیے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جو نماز کی جگہ ہے اس کو پاک اور صاف کرنے کا حکم دیا ہے، پانی بہانے کا صحابہ کو حکم دیا. لہذا آپ جہاں نماز پڑھیں آپ پہلے یہ تحقیق کر لیں، معلوم کر لیں کہ وہ جگہ پاک ہے یا ناپاک ہے. اگر پاک ہے تو ٹھیک ہے، ناپاک ہے تو اس جگہ آپ نماز ادا نہیں کر سکتے. اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ آپ جس جگہ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں وہ جگہ تو پاک ہے، لیکن اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے، اس کے آس پاس کی جو زمین ہے وہ زمین نجاست سے بھری ہوئی ہے، وہاں گندگی اور ناپاکی. تو اس زمین میں جہاں آپ نماز ادا کر رہے ہیں وہ پاک ہے، اس پاک زمین میں چاروں طرف سے جو نجاست سے گھری ہوئی ہے وہاں نماز ادا کرنے کا حکم کیا ہے. اس سلسلے میں شیخ ابن عثیمین اور دیگر بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی دوسری جگہ نہ ہو، کوئی دوسری جگہ اگر میسر نہ ہو انسان کو، تو انسان اس پاک جگہ میں جس کے ارد گرد گندگی ہے نماز ادا کر سکتا ہے. لیکن کوئی دوسری جگہ اگر میسر ہے تو پھر انسان کو وہاں نماز ادا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.